السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء مسلمین کے نزدیک افضل ترین ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے اسلام کی نصرت و اعانت اور امداد و حمایت میں کوشش و ہمت کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، جو ختم المرسلین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اور سب سے مضبوط جانشین تھے، جنہوں نے جسمانی لحاظ سے ضعیف اور کمزور ہونے کے باوجود حیرت انگیز استقلال اور جوان مردانہ عزائم کے ساتھ اسلام کی اس وقت پشتبانی کی جب پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد اسلام کی کشتی منجدار میں تھی اور مرکز اسلام کو چاروں طرف سے دشمنان اسلام کی فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ کا تعلق قبیلہ تیم سے ہے اور سلسلہ نسب 8ویں پشت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر تھی، والد کا نام عثمان بن عامر اور کنیت ابو قحافہ تھی، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر بن عامر اور کنیت ام الخیر تھی۔ آپ کا لقب عتیق بھی ہے، جس کے معنی آزاد کردہ کے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ ان کے والد کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا ھذا عتیق اللہ من النار، اللہ کا یہ بندہ آگ سے آزاد شدہ ہے۔ یہ روایت اس طرح بھی بیان ہوئی کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہو آگ سے آزاد شدہ شخص کو دیکھے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے۔ آپ حضور سے عمر میں 3 سال چھوٹے تھے اور ہجرت سے 50 سال قبل بمطابق 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہوئے تو کپڑے کی تجارت شروع کی، جس میں ترقی کرتے کرتے بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ ابتدا ہی سے آپ رضی اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، رفاقت اور معیت کا شرف حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ گمراہ کن اعتقادات و رسومات سے ہمیشہ متنفر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں آپ نے کبھی شراب کا ایک قطرہ تک نہ چکھا۔ ظہور اسلام سے پہلے بھی آپ کو شرک اور بت پرستی سے نفرت تھی۔ آپ اپنے علم و فضل، فہم ادراک، عقل و دانش، تجربہ اور حسن اخلاق کے لیے مشہور تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مردوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے۔ اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے جو آپ نے اسلام کی تبلیغ اور خدا کی راہ میں خرچ کر دیے۔ آپ کی ذاتی کوششوں اور تبلیغ سے بہت سے کبار صحابہ کرام ایمان لائے، جن میں وہ 6 خوش نصیب اکابر صحابہ بھی شامل ہے جو 10 مبشرہ میں شامل ہے۔ آپ نے بہت سے غلاموں کو اپنے مال سے خرید کر راہ خدا میں آزاد کیا، جن کو ان کے آقا صرف اس خطا پر کہ وہ ہادی برحق کی پکار پر لبیک کہہ کر ایک خدا پر ایمان لانے پر اذیتیں دے رہے تھے۔ ان غلاموں میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ آپ شروع ہی سے حضور کے رفیق و مددگار رہے۔ جب بت پرستی کی مذمت میں آیات نازل ہوئی تو کفار قریش سخت برہم ہوئے اور آپ رضی اللہ کے خلاف مشورہ کرنے لگے۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ کفار آپ کو دیکھ کر آپ پر جپٹ پڑے اور بگڑ کر بولے، کیا تم نے ہی ہمارے بتوں کے متعلق یہ الفاظ کہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے ہی یہ الفاظ کہے۔ یہ سن کر ایک آدمی نے آپ کی چادر چھین لی اور اس کو آپ کی گردن میں ڈال کر آپ کا گلا گھونٹنے لگا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر ادھر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ناغے سے چھڑایا اور کہا، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت ابوبکر کو سب سے پہلے واعظ کہنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے کچھ پہلے، اس وقت جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 39 تھی، سب جمع ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان اسلام سے متعلق اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ہم لوگ توڑے ہیں، مگر حضرت ابوبکر برابر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگ کعبہ کے اندر بیٹھ گئے اور حضرت ابوبکر واعظ کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کفار قریش نے جب یہ دیکھا تو اکٹھے ہو کر آئے اور مسلمانوں کو سخت زد و کوب کیا۔ حضرت ابوبکر کو پیروں تلے روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلہ والوں کو معلوم ہوا تو وہ آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ شام کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ آپ کے قبیلے کے لوگ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ تم نے محمد کے پیچھے اپنی جان اور آبرو سب داؤ پر لگا دیا ہے، اور اٹھ کر چلے گئے۔ آپ رضی اللہ کی والدہ ام الخیر آپ سے اصرار کرتی رہی کہ کچھ پی لے، لیکن آپ بار بار یہی سوال کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ انہوں نے قسم کھا کر بتایا کہ مجھے کچھ خبر نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرو۔ ام الخیر گئی اور ام جمیل کو اپنے ہمراہ لے آئی۔
ان کو حضرت ابوبکر کی حالت دیکھ کر بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا انتقام ان سے لے گا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا ان باتوں کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ ام الجمیل نے آہستہ سے کہا تمہاری ماں سن رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میری ماں سے تم اندیشہ نہ کرو۔ ام جمیل نے بتایا کہ الحمدللہ حضور خیریت سے ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ ام الجمیل نے بتایا ارقم کے گھر میں۔ چنانچہ جب رات کو سب گھر والے سو گئے تو ام الجمیل اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کو سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی۔ آپ رضی اللہ نے جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کی پیشانی کو چوما۔ ان کی حالت دیکھ کر حضور پر رغبت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے کہا میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس خبیث نے جو میرے منہ پر مارا اس کا کچھ بھی اثر مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ اس وقت ایک عرض ہے کہ میری والدہ کے لیے دعا کیجیے، امید ہے آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ چنانچہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ اسلام لے آئی۔ واقعہ معراج پیش آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اس کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور بعض مسلمانوں کے دل میں تردد پیدا ہوا اور انہوں نے جا کر حضرت ابوبکر سے سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا اگر آپ نے واقعی یہی کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ کہہ کر فوراً مسجد میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور مسجد اقصی کا حال بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر وہاں سے ہو کر آئے تھے، انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا یا رسول اللہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ اسی وقت آپ کو بارگاہ رسالت سے صدیق کا لقب عطا ہوا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو حضرت صدیق اکبر نے بھی ہجرت کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایسا نہ کرو، شاید اللہ تمہارا کوئی ساتھی پیدا کر دے جو ہجرت کے موقع پر تمہارے ساتھ ہو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر کو بے حد مسرت ہوئی کیونکہ آپ رضی اللہ سمجھ گئے تھے کہ ساتھی سے حضور کا ارشاد خود اپنی طرف ہے۔ اسی وقت سے آپ رضی اللہ نے 2 اونٹیوں کا انتظام کیا۔ الغرض شرف و سعادت کا وہ لمحہ آ گیا جب ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے، اور فوراً دونوں روانہ ہو گئے اور 3-4 میل کے مسافت طے کر کے غار سور تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر پہلے خود غار سور میں اترے، اس کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے کپڑا پاڑ کر ان کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو آپ نے اپنا پیر رکھ کر بند کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لا کر آرام کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ جس سوراخ میں حضرت ابوبکر نے اپنا پیر لگایا تھا اس پر ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا۔ آپ نے اس خیال سے پیر کو جنبش نہ دی کہ حضور کے آرام میں خلل پڑے گا، مگر تکلیف سے آپ کے آنسو بہنے لگے۔ چہرہ اقدس پر جب آنسو گرے تو حضور نے آنکھیں کھول کر وجہ پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن پیر پر لگا دیا، جس سے فوراً تکلیف جاتی رہی۔ صبح کو جب قریش کو واقعات کا علم ہوا تو وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے غار سور تک پہنچ گئے۔ جب حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن پہنچ گئے ہیں تو آپ کا دل رنج و غم سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر نے تمام غزوات میں شرکت کی اور جانثاری، فداکاری اور قربان و ایثار کی قابل تقلید مثالیں قائم کی۔ غزوہ احد میں جب کفار قریش نے آپ کو نرغے میں لے لیا اور چاروں طرف سے پتھروں اور تیروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر حضور کے پاس تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس طرح غزوہ حنین میں بھی جب مسلمان کے پیر اکڑ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی تیروں کی ضد میں تھے تو حضرت ابوبکر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مالی امداد کرنے کو کہا تو حضرت عمر اپنے تمام اثاثوں کا نصف لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور دل میں سوچ رہے تھے کہ اس کار خیر میں حضرت ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنا تمام کا تمام اثاثہ لا کر خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر اہل عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو تو عرض کیا اللہ اور اس کا رسول۔ اس جنگ میں فوجوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوا تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشان اعلیٰ عطا فرمایا۔ جب حج فرض ہوا تو فتح مکہ کے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ابوبکر کو امیر الحجاج مقرر فرما کر بھیجا۔ حیات قدسی کے آخری 5 دنوں میں جب مرض شدت اختیار کر گیا تو سرکار دو عالم امامت کے لیے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے تو حکم دیا کہ ابوبکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ میرے والد بہت رقیق القلب ہے، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ضبط نہ کر سکیں گے۔
اور اس طرح لوگوں کی نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو نماز پڑھانے کا حکم دے تو بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آخری 5 دن کی نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ 13 ربیع الاول 11 ہجری بمطابق 9 جون 632 عیسوی کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تدفین نہیں ہوئی تھی کہ خلافت و اقتدار کے مسئلے پر امت کے ایک بڑے فتنے سے دوچار ہو گئی۔ انصار مدینہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مشورہ کرنے لگے تاکہ خلافت انصار کے پاس رہے، لیکن مہاجرین اس پر کبھی رضامند نہ ہوتے۔ حضرت عمر کو اس کی اطلاع ملی تو وہ سخت پریشان ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت گھر کے اندر تجہیز و تکفین کے انتظام میں مصروف تھے، اصرار کر کے بلوایا اور صورتحال سے مطالعہ کیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے ساتھ اسی وقت انصار کے پاس تشریف لے گئے اور انصار کو مخاطب کر کے ایک تقریر کی، ان کے خطرناک منصوبے کے نتائج و عواقب سے ان کو آگاہ کیا اور سمجھایا کہ مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ مہاجرین قریش میں سے کوئی ہو اور تم لوگ خلیفہ کے مشیر و وزیر ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ حضرت عمر ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ ابو عبیدہ ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت قرار دیا ہے، ان میں سے جس کو چاہو بیعت کر لو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر ان کی بیعت کی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائے، اس لیے آپ ہی خلیفہ رسول ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے فوراً بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور کہا کہ آپ صحابہ میں سے افضل ہے، آپ رضی اللہ ثانی اثنین اور رفیق غار ہے، آپ کو مسلمانوں کی امامت کا حکم ہوا، اس لیے آپ سے زیادہ اور کون اس منصب کا مستحق ہے۔ حضرت ابو بکر کی ذات مہاجرین اور انصار دونوں کے لیے محترم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد جو خطبہ آپ نے دیا وہ تاریخ اسلام کا درخشاں باب اور اسلامی ریاست کے بنیادی تصور کا آئینہ دار ہے، جو آنے والے حکمرانوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ اور باعث معزت و ہدایت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو، مجھے تم پر حاکم بنایا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں راہ ہدایت پر چلوں تو میری مدد کرو، اور اگر میں برائی کی طرف جاؤں تو مجھے سیدھا کرو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ میرے لیے ہر ضعیف اور کمزور اس وقت تک قوی اور طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس کو نہ دلوا سکوں۔ مسلمانوں، تم میں سے جہاد سے کوئی روگردانی نہ کرے۔ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ذلت و رسوائی مسلط فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا مطیع ہوں، تم پر میری اطاعت لازم ہے، اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے بعد بھی پہلے کی طرح کپڑے کی تجارت جاری رکھی۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ اب آپ اس کام کو ترک کر دیجئے کہ اس طرح خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں خلل آنے کا اندیشہ ہے۔ حضرت عمر نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المال میں سے وظیفہ لینے کا مشورہ دیا، چنانچہ صحابہ کی اصرار پر آپ نے وظیفہ لینا قبول کر لیا۔ لیکن اس وقت سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک مسلمان حاکم وقت کا وظیفہ کیا مقرر ہونا چاہیے؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ مدینے کی ایک مزدور کی کم از کم اجرت کیا ہوتی ہے؟ جب بتایا گیا تو فرمایا، بس یہی میرا وظیفہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اتنے کم وظیفہ میں گزر کیسے ہوگی؟ تو فرمایا، اگر گزر نہ ہوئی تو میں پہلے مزدوروں کی اجرت بڑھا دوں گا۔ حضرت ابو بکر کے خلیفہ منتخب ہوتے ہی فتنوں اور آزمائشوں کا ایک سیلاب امنڈ آیا، حتیٰ کہ زکوٰۃ کے باب میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ مانعین زکوٰۃ خود آ کر صاف الفاظ میں کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ دوسری طرف متعدد جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں کی ایک کثیر جماعت کو گمراہ کر دیا۔ خاص طور پر قبیلہ بنو حنیفہ میں یہ فتنہ اٹھا اور اسی قبیلے کے مسلمہ بن کذاب نے یمامہ میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ یہی صورتحال یمن، عمان اور بعض قبائل میں بھی پیدا ہوئی۔ یوں لگتا تھا کہ رفتہ رفتہ اور قبیلے بھی اسلام سے منحرف ہو کر کفر کی طرف گامزن ہو جائیں گے اور یہ فتنہ تمام عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ حضرت ابو بکر کو خلافت سنبھالنے کے بعد صرف منحرفین سے ہی نبرد آزما نہیں ہونا تھا، بلکہ ایک اور سنگین معاملہ درپیش تھا۔ رسول اللہ کی زندگی میں ہی مسلمانوں کے متعلق رومیوں کے ارادے خطرناک ہو گئے تھے، جیسے کہ جنگ موتا اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ظاہر ہوتا تھا۔ رومیوں نے عرب کی سرحد پر پیش قدمی کی تیاریاں شروع کر دی تھی، اس لیے رسول اللہ نے حضرت اسامہ بن زید کو شام کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضور نے رحلت فرمائی۔
صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر کو مشورہ دیا کہ لے دے کہ صرف یہی مسلمان ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس وقت یہ مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کو اپنے سے علیحدہ کرے۔ حضرت صدیق اکبر فنا فی العشق رسول تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما اور حکم سے سر منہ انحراف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، ابو قحافہ کے بیٹے کا یہ منصب نہیں کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو بدل دے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میرے پاس ایک شخص بھی نہ رہے اور مجھے اندیشہ ہو کہ درندے میری ٹانگیں کھینچنے لگیں گے، تب بھی میں اسامہ کو اس مہم پر روانہ کروں گا۔ چنانچہ لشکر کی روانگی کا حکم دیا اور خود دور تک یا پیادہ رخصت کرنے کے لیے گئے۔ اسلامی لشکر کے مقابلے میں کوئی لشکر نہیں آیا تو انہوں نے سرحدی علاقوں میں حملے کر کے خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی۔ اس سے ایک طرف مسلم مجاہدین کے حوصلے بلند ہوئے اور دوسری طرف سرحدی علاقوں میں ان کی داغ بیٹھ گئی۔ لشکر اسامہ میں چیدہ چیدہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہدین شام کو روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر نے اسامہ کی اجازت سے کاروبار خلافت کے سلسلے میں مشورہ و مدد کے لیے چند کبار صحابہ کو مدینہ میں ہی روک لیا تھا، جن میں حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی وغیرہ شامل تھے۔ جیسے ہی اہل غطفان کو مسلمان لشکر کی مدینہ سے روانگی کی خبر ملی، انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مدینہ پر شب خون مارنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر کو خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ جانے والے چند مسلمان کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے اور دشمن کو شکست دے کر فرار پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دے کر ان پر 11 سالار مقرر فرمائے اور ان کی سرکردگی میں لشکروں کو باغیوں، جھوٹے نبیوں اور ان کے پیروں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے منکرین زکوٰۃ کی طرف توجہ کی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو ان کی رائے ان سے جنگ نہ کرنے کے حق میں تھی۔ حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کی رائے تھی کہ ان لوگوں سے نہیں لڑنا چاہیے، چونکہ یہ توحید و رسالت کے قائل ہے اور نماز پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ کی رائے تھی کہ منکرین زکوٰۃ کو ساتھ ملا کر مرتدین سے جنگ کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر نے فرمایا، واللہ اگر منکرین زکوٰۃ مجھے اونٹ باندھنے کی ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، تو میں ان سے جنگ کروں گا، چاہے مجھے تنہا کیوں نہ لڑنا پڑے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک ایک دستہ دے کر مدینہ کے راستے پر متعین کر دیا۔ ابھی 3 دن بھی نہ گزرے تھے کہ منکرین زکوٰۃ نے چڑھائی کر دی۔ حملہ سخت اور شدید تھا۔ حضرت ابوبکر کو اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستوں کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رہنے کا حکم دیا اور خود اونٹ پر سوار ہو کر مدینے کے مسلمانوں کو ساتھ لے کر نکل پڑے۔ رات بھر جنگ ہوتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر آپ نے مسلمانوں کو مجتمع کر کے پھر دوبارہ اچانک حملہ کیا اور دشمن کو شکست فاش دے کر پسپا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ خود زکوٰۃ دے کر حاضر ہو گئے اور اس طرح اللہ کا دین کسی بھی تحریف و تبدیلی سے محفوظ رہا۔ منکرین زکوٰۃ سے نمٹنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے خلاف توجہ فرمائی اور اس فتنے پر کامیابی کے ساتھ قابو پایا۔ ایک اور مشکل اور نازک مسئلہ جو خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی آپ کو درپیش ہوا، فدق کی وراثت کا معاملہ تھا۔ فتح خیبر کے بعد فدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں آ گیا تھا اور اس کی آمدنی سے آپ اہل بیت کے مصارف پورے کرتے تھے اور جو بچ رہتا تھا وہ راہ خدا میں تقسیم فرماتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ نے، جو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں تنہا حیات تھی، میراث کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ یعنی ہم انبیاء کا گروہ ہے، ہم اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ یقیناً حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے لا علم ہوگی، ورنہ یا تو وہ اس حدیث کے صحت سے انکار کرتی یا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر تسلیم خم کر دیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس مسئلے کا فیصلہ کرنا سخت مشکل تھا۔ ایک طرف اللہ کے رسول کی محبوب بیٹی کی دل شکنی اور کبیدگی خاطر کا ڈر تھا، مگر اطاعت رسول کا جذبہ ہی غالب آیا اور فدق کی آمدنی کے سلسلے میں جو طریقہ حضور کا تھا وہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا اور خمس کے مال کا متولی حضرت علی کو مقرر کیا۔ اس کے بعد یہی طریقہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے بھی اپنی اپنی خلافت کے دوران قائم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کارنامہ جس کی بنا پر ملت اسلامیہ رہتی دنیا تک آپ کی مرہون منت اور ممنون احسان رہے گی، وہ جمع و تدوین قرآن ہے۔ جنگی یمامہ میں کثیر تعداد میں کبار صحابہ اور حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کرنے کا داعیہ ڈالا اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی درخواست کی۔
پہلے تو حضرت ابوبکر متردد ہوئے کہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن حضرت عمر نے نہایت جان سوزی سے امت مسلمہ کے لیے اس کی ضرورت کو واضح کیا، اور بالآخر حضرت ابوبکر اس کام کے لیے آمادہ ہو گئے اور فرمایا کہ عمر کے طفیل اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت کاتب وحی کو بلا کر انہیں قرآن جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت و کوشش اور تحقیق و کاوش سے قرآن جمع کیا، جو اب تک چمڑے، لکڑی، پتھر کے ٹکڑوں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینوں میں محفوظ تھا۔ رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں ہی تمام آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صورتوں میں مرتب ہو چکی تھی، وہ سب ایک جگہ جمع ہو کر محفوظ ہو گئی۔ یہ نسخہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کو ملا، اور حضرت عمر کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ ان سے یہ نسخہ لے کر حضرت عثمان نے نقل کرائی اور مختلف شہروں اور صوبوں میں بھیج دی۔ یہی وہ نسخہ ہے جس کو آج بھی سب مسلمان پڑھتے ہیں۔ مرتدین کی سرکوبی کرنے کے بعد حضرت ابوبکر اپنے آئندہ اقدامات کے بارے میں غور فرما رہے تھے۔ مثنہ بن حارث شیبانی ایک قلیل فوج کے ساتھ پیش قدمی کر کے بحرین کے شمال میں دجلہ و فرات کی دہانے تک پہنچ گئے، اور وہ ایرانی حکام جنہوں نے مرتدین کی پشت پناہی کی تھی مقابلے کتاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب مثنہ نے مدینہ میں آ کر حضرت ابوبکر سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے غور و مشورہ کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید کو جانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد نے نہایت شدید مقابلے کے بعد حیرہ کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ ادھر شام کی سرحد پر رومی فوجوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اسلامی لشکر کے سالار خالد بن سعید بن عاص نے حضرت ابوبکر سے کمک کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکردہ صحابہ کو فوج دے کر شام روانہ فرمایا۔ یرموک میں عظیم رومی فوجوں سے مقابلہ ہوا اور مسلمان نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے، جس کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ فی الفور عراق سے شام روانہ ہو جائے۔ حکم ملتے ہی حضرت خالد ایک مختصر سا لشکر لے کر عراق کے شمالی راستہ کاریگستان، جسے ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا، طوفان کی طرح گزر کر اچانک اسلامی لشکر سے جا ملے، اور آپ کی سرکردگی میں یرموک فتح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت خالد نے آگے بڑھ کر دمشق اور دوسرے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا، لیکن عین اس وقت جب یرموک میں جنگ جاری تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 اگست 634 بروز پیر بعد از غروب آفتاب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابوبکر عزم و ثبات اور یقین و عمل کا ایک بے نظیر پیکر تھے۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول تھی۔ آپ کا بیشتر وقت مسجد میں گزرتا اور وہی لوگوں کی شکایات سنتے، جہاد کے متعلق ہدایات بھیجتے اور اہم معاملات میں شورا سے مشورہ کرتے۔ آپ نے کبھی کوئی خادم اپنے لیے نہیں رکھا، غریبوں اور محتاجوں پر بہت مہربان تھے اور اکثر چھپ کر ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بوڑھی اور اندھی عورت رہتی تھی۔ میں روزانہ علی الصباح اس کی خیر گیری کے لیے جاتا تھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوتی کہ کوئی شخص مجھ سے پہلے آ کر اس بڑھیا کا سارا کام کر جاتا تھا۔ آخر ایک روز میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اس شخص کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا۔ چنانچہ میں پچھلے رات کو اس بڑھیا کی جھونپڑی کے قریب چھپ کر بیٹھ گیا، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے دل میں کہا، ابوبکر یقیناً یہ کام آپ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ کے کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ ام المومنین نے کہا 3 کپڑوں میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے یہ دونوں کپڑے دھو لینا اور ایک اور کپڑا ملا کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ نے کہا، ہم میں اتنی استطاعت ہے کہ ہم آپ کو نئے کپڑوں کا کفن دے۔ فرمایا، بیٹی، زندہ شخص نئے کپڑوں کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ آخری بات جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلی وہ یہ دعا تھی، ترجمہ: اے میرے پروردگار، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صالحین کے پاس جگہ دینا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔